بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم شیئر کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن ہم ایک عام فرد کی سطح پر جا کر شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے خاص قسم کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں اور ان ٹرمینالوجیز سے ایک عام آدمی آگاہ نہیں ہوتا۔ آج انہی ایک مہمہ جیسے سوال جو ہے ان میں سے ایک سوال ہے، اور وہ سوال ہے کہ وقت کیا ہے؟ بہت سارے ایسے سائنسی قوانین ہیں جن میں وقت کو مرکزی اور کلیدی حیثیت حاصل ہے، لیکن اس کی ماہیت اور اس کی تعریف کیا ہے؟ یہی سوال ایک مرتبہ آئنسٹائن سے ہوا تو اس نے کہا تھا کہ وقت اس پیمائش سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے جو گھڑی کے ذریعے کی جائے۔ پھر آکسٹائن نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے کہے اور مجھ سے پوچھے کہ وقت کیا ہے تو مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیا ہے، اور جب کوئی اس کے بارے میں نہ پوچھے تو میں جانتا ہوں کہ وقت کیا ہے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کیا ہے، لیکن میں یہ سمجھا نہیں پاتا کہ وقت کیا ہے۔ وقت کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ تو اس کا جواب عام طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ جب کائنات کی ابتدا ہوئی، وقت نے بھی اسی وقت جنم لے لیا تھا۔ مادے کی پیدائش یا تغیر و تبدل سے پہلے وقت کا وجود ہے ہی بے معنی۔ ایک زمانے میں جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ تخلیق کائنات سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، تو مذہبی علماء کا جواب یہی ہوتا ہے کہ وہ تخلیق کائنات سے پہلے اس قسم کے سوالات پوچھنے والوں کے لیے جہنم کی تیاری میں مصروف تھا۔ لیکن پھر عیسائی عالم آگسٹائن نے جواب یوں دیا کہ وقت تو ہے ہی کائنات کی صفت، اور کائنات کو خدا نے پیدا کیا۔ یوں کائنات کی ابتدا سے قبل وقت کا وجود تھا ہی نہیں، یعنی کائنات جب تخلیق میں آئی ہے تو تبھی وقت آیا ہے، اس سے قبل جو ہے وہ وقت سے یہ چیزیں مابرا ہیں۔ چونکہ وقت فاصلے کی طرح واقعات اور اشیاء کو جدا کرتا ہے، اس لیے اسے چوتھی بعد کہا گیا ہے۔ پھر ہم بلا واسطہ وقت کی پیمائش کر ہی نہیں سکتے۔ ہم لوگ وقت کو جس انداز سے ناپتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا یہ خیال کر فرما ہوتا ہے کہ وقت ایک مخصوص رفتار سے چل رہا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک مفروضہ ہے۔ ہمارے احساسات کی رو سے وقت کی رفتار یکساں نہیں رہتی۔ مثلاً آپ کسی ایسے کام میں مشغول ہیں جو آپ کو پسندیدہ ہے تو آپ کو وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ادھر جب آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوں یا کسی خوشگوار چیز کا انتظار ہو تو وقت کی گھڑیاں چونٹی کی رفتار سے چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے اور ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط معلوم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آئنسٹائن نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ جب کوئی آدمی کسی حسین لڑکی کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھتا ہے تو یہ عرصہ اسے 1 منٹ کا لگتا ہے، لیکن اسے اگر گرم چولہے پر بیٹھنے کے لیے 1 منٹ بھی وقت دیں تو وہ 1 منٹ بھی اسے گھنٹے سے زیادہ معلوم ہوگا۔ اب اس مثال سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ وقت کا تعلق ہمارے محسوسات سے ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ صرف محسوسات ہی وقت کی پہچان ہے تو کیا ماضی، حال، مستقبل کا کوئی الگ سے وجود بھی ہے یا یہ بھی ہمارے خود ساختہ عنوانات ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ وقت کا دھارا بہہ ہی چلا جاتا ہے اور اشیاء اور واقعات کو پیچھے چھوڑتا ہوا ایک ماضی بناتا ہوا، قصہ پارینہ بناتا ہوا، اور اسی ماضی کے سپرد کرتا ہوا آگے آگے کسی کو نامعلوم مستقبل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وقت کیا ہے۔ اب کیا اس کا کوئی خارجی وجود بھی ہے؟ یہ محض انسانی ذہن کی پیداوار ہے؟ کیا یہ ساکن ہے یا متحرک؟ کیا ماضی، حال اور مستقبل علیحدہ علیحدہ خولوں میں محفوظ ہیں؟ یہ تینوں باہم ساتھ ساتھ ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ مستقبل پہلے وجود رکھتا ہے اور ہم آئندہ کی جانب اس طرح سفر کرتے ہیں جیسے گاڑی اسٹیشنوں کی طرف، اور ماضی کی بابت کہا گیا ہے کہ یہ کسی فلم کی ریل کی مانند کائنات میں محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب وقت کی پیمائش کا اگر ہم فزکس کے حوالے سے دیکھیں تو طبیعیاتی بالواسطہ ذریعہ انٹروپی کا مظہر ہے، اور کوئی سورس، کوئی طریقہ موجود نہیں ہے جس سے براہ راست وقت کو ظاہر کیا جا سکے۔ اب ہم انٹروپی کو دیکھتے ہیں کہ انٹروپی کیا ہے۔ کائنات بھر میں انتشار، ابتری اور بوسیدگی کا عمل جاری و ساری ہے، یعنی ہر وقت ہر شے بربادی کی جانب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تخریب کا یہ مظہر انٹروپی ہے، یہ وہ عمل ہے جسے واپس نہیں پلٹایا جا سکتا۔ تھرموڈائنامکس یا حرکیات کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ ایک نظام میں حرارت گرم اشیاء اور ان گرم مقامات سے سرد اشیاء اور سرد مقامات کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔
اب नतीजतन उन अशिया में बेतरतीबी पैदा होती जा रही है। एंट्रोपी को समझने के लिए हम आम सतह में ताश के पत्तों की मिसाल दे सकते हैं कि यानी अगर ताश के पत्तों को मुकम्मल तरतीब देकर फिर फेंटने का अमल शुरू कर दिया जाए तो तरतीब बिगड़ती चली जाती है और सारे सेट एक दूसरे में मदगम होकर बेतरतीब होते चले जाते हैं। इसकी मिसाल जदीद दौर के मुताबिक हम किसी एक ऐसे गिलास की वीडियो से ले रहे हैं कि बिलफर्ज एक शीशे का गिलास है, वो टूटता है और इस सारे अमल को आप जो है वो एक मोबाइल पे वीडियो की सूरत में महफूज कर लेते हैं। अब हम उस वीडियो को रिवर्स करके जो है महफूज करते हैं तो क्या होगा, रिवर्स में क्या होगा कि वो सारे के सारे जो गिलास के टुकड़े होंगे वो आपस में इकट्ठे होकर गिलास बना देंगे और फिर वो उछल कर अपनी जगह पे जो है वो सेट हो जाएंगे। लेकिन इस तमाम अमल को हम देखकर फ़ौरन से कह सकते हैं कि ये फ़िल्म उल्टी चलाई गई है, ये जो वीडियो बनी है, क्योंकि हकीकी ज़िंदगी में हम कभी इस तरह का अमल होते नहीं देखते और ना ही ये सोचते हैं। अब जो वक्त गुजरता जा रहा है एंट्रोपी बढ़ रही है। इस अमल ने माजी से मुस्तकबिल को जो है वो एक कहें कि जोड़ दिया है और उसी से इसको मुतसिल कर दिया है, वक्त को एक समत दे दी है, यानी कम एंट्रोपी से हम ज़्यादा एंट्रोपी की तरफ, जिसे हम उर्फ़ आम में एरो ऑफ टाइम कहते हैं। और फ़ी ज़माना हम एरो ऑफ टाइम के 3 जो है वो स्टेजेस हैं, 3 एरोज़ हैं, जिसकी बिना पर अलग अलग इस अमर का पता चलता है कि वक्त गुज़र रहा है। वक्त का जो है हम जो पहला जिसको एरो या पहला तीर जिसे कहते हैं उसे हम कहते हैं कि थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम। अब इसका पता बढ़ती हुई अबतरी से चलता है, जैसे गिलास के टूटने की मिसाल है। जबकि दूसरा जो एरो है वो नफ्सियाती है, यानी हम जो महसूस करते हैं कि वक्त गुज़र रहा है, ये उसके बहने का तासुर है जिसकी वजह से माजी हमें याद है, मगर तीर के बढ़ने के रुख की जानिब मुस्तकबिल की खबर नहीं है। अब जो थर्ड एरो है वो कॉस्मोलॉजिकल एरो है, यानी कायनाती तीर है, जहाँ कहकशाओं के फैलते चले जाने को वक्त की समत के लिए मेयार बना दिया गया। अगर वक्त का पहला तीर उल्टा चल जाए तो इंतशार की बजाय इर्तिकाज़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा और टूटे हुए बर्तन जुड़ने लगेंगे। बल्ब की रोशनी जो है वो पलट कर बल्ब में घुसने लगेगी और ताश के पत्ते वापस अपनी तरतीब इख्तियार कर लेंगे। अगर दूसरा एरो उलट चल जाए तो हमें मुस्तकबिल अच्छी तरह मालूम हो जाएगा, लेकिन हमें माजी की कोई खबर नहीं होगी। गिलास जब टूटा पड़ा होगा तो वो मेज़ पर पड़ा याद होगा, मगर जिस वक्त वो मेज़ पर होगा तो ये बात भूल जाएगी कि वो टूटा हुआ था। अब वक्त का कायनाती तीर उल्टा चल पड़ने का मतलब वो है जिसे कायनात का इख्तिताम करार दिया गया है। यानी जिस तरह बिग बैंग का है कि एक धमाका हुआ था जिससे तमाम मादा दूर दूर तक बिखर गया था, उसी से कहकशाएँ बनी, लेकिन वो दूर दूर तक बिखरा देने वाला असर ऐसा बाकी है कि कहकशाएँ अब तक दूर से दूर तेज़ी से भागती चली जा रही हैं। और यही अगर हम थर्ड एरो को कहें कि थर्ड एरो उलट गया तो ये शायद एक दूसरे को सुरमे की तरह पीस के रख देंगी।